بلوچستان میں اقتدار کی جنگ میں عام بلوچ آخر کیوں بری طرح پس رہا ہے؟ بلوچستان میں احساس محرومی اور استحصال کا تاثر کیسے گہرا ہوتا چلا گیا؟ مودی کے طیارے کا پاکستان کی حدود سے گزرنا اتفاق نہیں تھا۔ کالم نگار اطہر قاضی اپنے تازہ کالم میں بلوچستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے صوبے کے بگڑتے حالات کی چند اہم حیران کن وجوہات بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے لمحہ بلمحہ بگڑتے حالات کے بارے لکھ کر ہلکان ہو گئے۔ اشاروں کنایوں اور کھلے لفظوں میں لکھا کہ عام بلوچ کی حب الوطنی پر سوال مت اٹھائیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اصل مسائل کیا ہیں اور انہیں سوچ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ بلوچ کو وفاق سے بہت گلے شکوے ہیں۔ وہ پنجاب نہیں، وفاق اور اس سے منسلک قومی سلامتی کے اداروں سے جو توقعات رکھتے ہیں آج ان کی سوچ سے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں اقتدار کی جنگ میں عام بلوچ بری طرح پس رہا ہے۔ مسئلہ بلوچ اور پشتون کے درمیان ووٹ بینک کے عدم توازن سے شروع ہوتا ہے اور الزام وفاق میں برسر اقتدار پنجابیوں پر لگا کر انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب بلوچوں کو اہمیت دینے کی بجائے پشتونوں کو سیاسی طور پر مضبوط کیا جا رہا ہو تو ظاہر ہے افغان بھی پشتون کے ساتھ جڑے ہیں جو مہاجرین کے روپ میں پاکستانی شناخت اور شناختی کارڈ حاصل کر کے بلوچ ووٹ بینک پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اطہر قاضی آگے مزید لکھتے ہیں کہ عرصہ قبل تربت سے کوئٹہ تک 7 روزہ قیام بذریعہ سڑک سفر کے دوران ذاتی مشاہدات، مقامی بلوچوں کے خیالات اور سیاسی اور سماجی شخصیات سے تبادلہ خیالات کی روداد انہی کالموں میں شائع کی گئی تھی کہ جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی تھی کہ ضیاء دور میں افغان جہاد کے نام پر ہمارے خلاف جو عالمی کھیل رچایا گیا تھا اس کے گہرے منفی اثرات اب سامنے آ رہے ہیں کہ بلوچستان سیاسی طور پر بلوچ اور پشتون بشمول افغان کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے۔ کالم نگار کے بقول اس وقت حالات آج سے قدرے بہتر مگر خاموش سمندر میں طوفان کی نشاندہی کر رہے تھے کہ بلوچستان کا صوبائی دارالحکومت کوئٹہ واضح طور پر بلوچ اور پشتون آبادیوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ بلوچ پشتون آبادیوں میں نہیں رہ سکتے تھے اور پشتون بلوچوں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ پنجابی بلوچوں سے خوف زدہ تھے، اس لیے پشتون آبادیوں میں خود کو زیادہ محفوظ تصور کرنے پر مجبور تھے۔ وفاقی طاقتور اداروں میں چونکہ زیادہ تر پنجابی نژاد اصحاب کا کنٹرول ہے اس لیے نفرت کی ابتدا کا بنیادی جواز یہی تراشا جاتا ہے اور اسی کا شاخسانہ ہے کہ آج پنجابی مزدوروں، ہنرمندوں اور تاجروں کو BLA کے دہشت گرد نشانہ بنا رہے ہیں۔ بلوچستان کے خراب حالات کی دوسری اہم ترین وجہ معاشی استحصال ہے۔ ارباب اختیار و اقتدار ریکارڈک، سینڈک اور کان کنی سمیت ایسے تمام منصوبے جنہیں ہم سورے کی چڑیا کہتے ہیں ان میں بلوچستان کے مفادات کی بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر مقامی بلوچ سرداروں سیاستدانوں سے ملی بھگت کر کے خود تو مالا مال ہو گئے لیکن آمدنی کا ایک ٹکا بھی بلوچستان کے لوگوں کی تعمیر و ترقی، تعلیم، صحت جیسے بنیادی ضرورت کے منصوبوں پر خرچ کرنا گوارا نہیں کیا جس سے احساس محرومی اور استحصال کا تاثر گہرا ہوتا چلا گیا۔ عام بلوچ معاشی مواقع میسر نہ ہونے کے باعث ایرانی پیٹرول، ڈیزل اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ پر انحصار کرنے لگا۔ اب یہ کام اسمگلنگ روکنے کی آڑ میں مضبوط ہاتھوں میں چلے جانے سے نفرت کا احساس مزید بڑھنے لگا ہے۔ اطہر قاضی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ بلوچ نوجوان، طلباء و طالبات پنجابی، سندھی نوجوانوں سے زیادہ باشعور اور باصلاحیت ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام دنیا بھر میں روشن ہو لیکن بلوچ بیٹوں بیٹیوں کو یہ شکوہ تھا کہ انہیں انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم رکھنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ دنیا ان کے اجلے چہرے نہ دیکھ سکے۔ اب ان کی پہچان کچھ اور ہی بن چکی ہے۔ تربت گوادر میں جہاں کہیں بھی نوجوانوں سے گفتگو ہوئی ان کا پہلا شکوہ یہی تھا کہ انہیں دنیا سے کیوں کاٹا جا رہا ہے، وفاق ان سے خوفزدہ کیوں ہے۔ یہ اس وقت کا میرا سوال تھا۔ آج تقریباً 4-5 سال کے عرصے میں سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ کسی نے بلوچ نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم بلوچ کلچر ڈے اور سندھی ٹوپی اجرک کے دن مناتے رہے۔ چند درجن بلوچ نوجوانوں کو بین الصوبائی دورے کرا کے اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ وہ بہل جائیں گے۔ بلوچستان میں صحت کے حوالے سے ہماری سرگرمیاں بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کی بجائے فری میڈیکل کیمپوں تک ہی محدود رہیں۔ پاک فوج کے زیر تمام چند مقامات پر اسپتال تعمیر تو کیے گئے لیکن بلوچستان حکومت کا سول کردار کہیں نظر نہیں آتا۔ تربت میں اس وقت بھی حالات اداروں کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ مقامی انتظامیہ دہشت گردوں سے خوف زدہ تھی۔ BLA کے دہشت گرد طویل پہاڑی سلسلوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ عام تاثر یہ تھا کہ وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ BLA کے دہشت گرد کسی بھی وقت پہاڑوں سے اتر کر شہروں کا رخ کرتے، فرینڈلی فائر کر کے واپس پہاڑوں میں غائب ہو جاتے تھے۔ ان کا مقامی آبادیوں کے نوجوانوں سے رابطہ بھی قائم رہتا۔ نشاندہی کے باوجود کسی نے نہیں سوچا کہ ان کو کیسے قابو کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی کہ تم اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر ناکام ہو چکی۔ اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچنا ہوگا۔ اب چند گمنام فراریوں کے ہتھیار ڈالنے کی میڈیا تشہیر سے کام نہیں چلے گا۔ 26 اگست کے سیاہ دن پاک فوج کے جوانوں، پنجابیوں سمیت 54 افراد کی شہادتیں۔
اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ BLA کے دہشت گردوں نے باوردی فورس کی شکل اختیار کر کے جنگی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ان کی یہ کارروائیاں آس پڑوس دور کے ممالک کی چھتر چھایا کے بغیر ممکن نہیں۔ ذرا سوچئے، 26 اگست سے ایک دن قبل مودی کا طیارہ یوکرائن سے اڑتا ہوا افغانستان کے راستے پاکستان کی فضاؤں میں بغیر خیر سگالی پیغام دیے نحوست کا سایہ ڈالتا ہوا گزر گیا۔ اگلے ہی روز بلوچستان میں آگ اور خون کی ہولی کھلی گئی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ بھارت کو ابھی تازہ بنگلہ دیش میں کاری زخم لگا ہے۔ ایسے میں بلوچستان میں خون ریزی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔